تو جان لا بدا دل قسم قسم کے لیے کوئی چارہ نہیں من جواب جواب قسم جواب کیا مطلب دیکھا قسم کے لیے جواب ایسا نہیں ہوگا کہ قسم ہو جواب میں نے پڑھ دیا آگے پڑھنے لگا ہوں یہ میں سارا نقشہ بنا جواب قسم جملہ خبریہ سمجھ آئیے جی اکثر جواب قسم جملہ خبریہ ہوتا ہے اکثر جی یہ میں نے کہہ دیا اکثر تو وہ جواب قسم جو جملہ خبریہ دو آتے خالی نہیں ہوگا یا میرے نال بولو خالی نہیں ہے اسمیہ ہوگا فعلیہ ہوگا جی جواب قسم جملہ اسمیہ پھر دو آتے ادھر آ رہا ہوں جی فعلیہ جواب قسم دو آتے ماضی ہوگا پھر دو گزارے پھر دو آتے دھیان سنے ہو 1 2 3 4 5 6 یہاں پر جواب قسم کی کل کتنی صورتیں بنی ہوئی ہیں یار میں پہلے بنائی ہے اور تعال مصطفیٰ ادھر دیکھ مجھے نہیں ابھی بھی دیکھ رہا کتنی صورتیں بنی ہوئی ہیں اور شادی ادھر دیکھو یار جی جی اب پڑھنے لگا ہوں کہ جب جواب قسم یہ پہلی صورت ہو میں سارا جملہ اسمیہ مثبتہ تو یہ جو جواب قسم جملہ اسمیہ مثبتہ ہے اس کا آغاز یہ جواب قسم جملہ اسمیہ مثبتہ کا آغاز نمبر 1 نمبر 2 لام جملہ اسمیہ مثبتہ جواب قسم ہو تو اس کے شروع میں میں نے پڑھ دیا آگے پڑھنے لگا جی اگر جملہ اسمیہ بن بھی جاؤ تو اس کے شروع میں میرا ذکر ما یا لا یا ان ہوگا یا لگا چار ما یا لا جی اتنا ہوگا جی میں ادھر آ گیا جملہ فعلیہ ماضی مثبت اگر جواب قسم جملہ فعلیہ ماضی مثبت ہو تو آغاز ہوگا لام اور قد کے ساتھ کی مطلب میں پڑھنے لگا ہوں والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا ماضی مثبت جواب قسم اور شروع میں لام بھی آیا اچھا ایک قاعدہ سن لو کبھی کبھی نام حذف ہو جاتا ہے خیالی کا بھی آ جاتا ہے یہ قاعدہ یاد ہو جی اگر میں لفظ بولے نا کبھی کبھی نام سمجھ آیا اس کی مثال پڑھنے لگا ہوں قرآن پاک سورۃ الشمس اللہ فرماتا ہے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها یہ ساری قسمیں یہ جتنی میں نے پڑھی ہے نا پہلا لفظ قسم ہے پتہ نہیں لگی کہہ رہے یہ قسمیں آگے ونفس وما آگے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا یہ عطف سماہا دے لیکن قسمہ آئیاں نے جواب قسم ہون پڑھا لگا جواب قسم قد وقد خواب من یہ جو جواب قسم پڑھا جملہ فعلیہ ماضی مثبت ہے لیکن شروع میں لا قاد نہیں جانتا ہے میں نے بتایا کبھی کبھی یار میں نے مثال دی ہے جی میں نے یہ پڑھا دیا جی جملہ فعلیہ ماضی مثبت ہو تو کیا شروع میں ہوگا جملہ فعلیہ ماضی منفی ہو جواب قسم
मुजारे मुस्बत जवाब कसम हो तो शुरू में सिर्फ नाम, और जिसको नाम तकीद कहते हैं। यार नहीं नाम अलग नाम शुरू में पढ़ रहे हैं भाई, हम ये वो कायदा पढ़ रहे हैं, इनके जवाब कसम जो है उसके शुरू में क्या आएगा, तो मैं शुरू वाला पढ़ा दिया। लेकिन यहाँ पर एक और बात बताता हूँ, जब जुमला फेरिया मुजारे मुस्बत हो शुरू में तो नाम आएगा, लेकिन आखिर में नून भी आएगा। वो हमारा मकसद पढ़ना नहीं है, हमारा मकसद था शुरू में क्या आएगा, हमारा मकसद शुरू में सिर्फ नाम। लेकिन साथ जिम्मन ये भी याद रख लो, जब जवाब कसम जुमला फेरिया मुजारे मुस्बत हो तो शुरू में तो नाम तकीद होगा। याद हो गया, लेकिन आखिर वाला हम पढ़ नहीं रहे, पढ़ हम वो रहे जो शुरू में आएगा। लेकिन मैंने फिर बता भी दिया। अच्छा एक रह गया, 5 जवाब कसम तो पढ़ लिया हमने। एक जवाब कसम हो तो इन्ना शुरू में या होगा, अगर ये होगा तो मार, अगर ये हो तो शुरू में लगा, अगर ये हो तो ये हो तो शुरू में ला, ये लेकिन आखिर में अगर ये मुजारे फेल या मुजारे मंफी हो तो फिर इसके शुरू में मा या ला या लन, ये 3 है, मा ला भाई। ये मैंने पूरा पढ़ा दिया कि जवाब कसम का आगाज किसके साथ हो। ये मैंने पढ़ा दिया जी, क्या नाम आएगा किसके साथ, नहीं वो हम कहेंगे आएगा नहीं, अगर अकेला नाम नहीं आता, माजी के साथ वो अकेला आता ही नहीं था। जवाब कसम माजी मुस्बत हो अकेला नाम, हाँ नाम और कद आता है, जहां तुम्हें कद नजर आए तो नाम, जहां तुम्हें क्या नजर आए। आप जलालैन शरीफ उठा के देखना अगर शौक हो किसी को, तो ये सूरत शम्स है, जलालैन शरीफ उठा के देखना, मेरा ख्याल है वहां लिखा होगा कद अफलाह मन ज़क्का, ये कद लाम के मुकद्दर होने के साथ, कि यहाँ कद से पहले लाम तकीद भी है। यार समझ नहीं आई यार, बोलो तो सही। तो ये मैंने पढ़ा दिया, ये भी कायदा निकल आया कि लाम और कद दोनों भी मुकद्दर हो सकते हैं। ये जवाब कसम जुमला इसमें जुमला फेरिया मादी मुस्बत हो तो 2 जरूरी है, लाम भी जरूरी है और कद भी, अकेला लाम भी हज़फ हो सकता है, दोनों भी। ये कसम का जो जवाब है, जवाब कसम, इसकी 6 सूरतें क्या कर दी है, पढ़ा दी, याद हो गया मेरा देखना जी। अगला सबक ये पढ़ने लगा हूं कि 2 सूरतें ऐसी हैं कि जिन 2 सूरतों में जवाब कसम माज़ूफ होता है। कितनी सूरतें, 2 कितनी सूरतों में, नंबर 1 कसम से पहले जवाब कसम जैसा जुमला हो गई। मैं दूसरी पढ़ने लगा, ये है कसम, इससे पहले जवाब तो अब जो जवाब कसम आगे था उसको क्या कर देंगे, नंबर 2 कसम जवाब कसम जैसे जुमले के दरमियान, मैं मिसालें लिख के समझाने लगा। इधर ये है कसम, ये था जवाब कसम, ये जवाब कसम था, लेकिन इससे पहले आपने पढ़ दिया क्या पढ़ दिया, तो कसम से पहले ऐसा जुमला आया जवाब कसम जैसा है, वो उस जैसा नहीं है जी, जुमला इस्मिया होने में उस जैसा है, ये भी जुमला इस्मिया है, ये भी जुमला है कि नहीं है ना, तो हम कहेंगे ये जवाब कसम जैसा है। ऐसी सूरत में जवाब यार, एक सूरत मैंने पढ़ा दी, दूसरी पढ़ा दे रहा हूँ, मैं लिखा है, ये लिखा मोहम्मद है, आगे लिखा आले, अब ये कसम है, इसका जवाब कसम, ये जवाब कसम, ये लेकिन ये कसम ऐसे जुमले के दरमियान में आई है, कसम जैसा है, ये भी इसलिए था और ये मुतला खबर भी इसलिए है, लिहाजा ये कसम जवाब कसम जैसे जुमले के दरमियान, ऐसी सूरत में भी जवाब कसम। यार समझ आ गई, मैंने कायदा ये भी पढ़ा दिया। अब मैं एक बात बताने लगा हूं, ये कायदा जो अब पढ़ाया है कसम के जवाब का, यही कहता हूं शर्त की जवाब है, यही
اگر شرط سے پہلے جزا جیسا جملہ آ جائے تو جزا بازو، اگر شرط جزا جیسے جملے کے درمیان تو پھر بھی جزا بازو۔ یہ میں نے پڑھا دیا، یہ بچا آگے والے پڑھانے لگاؤں گی، سارا پڑھا کے ترجمہ کر دوں، سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ یہ یاد رکھنا کہ پڑھا لگاؤں۔ ہاشا کتابہ بند کرو مینو ویکھو، ہاشا خلا ادا، یہ تینوں ان میں سے ہر ایک استثناء کے لیے ہے۔ کس کے لیے؟ استثناء کا مطلب ہوگا کہ یہ ماں بعد کو نکالیں گے، ماں قبل کی طرف جو نسبت ہے اس سے نکالیں، نسبت سے نکالیں۔ جان قوم، قوم آئی، آشا زید، زید کے علاوہ کہ زید نہیں آیا، خلا زید ادا میں نے پڑھ دیا۔ بعض ناویوں نے کہا کہ ان کے بعد جو اسم آئے گا وہ اسم منصوب ہوگا مفعول ہونے کی بنا پر۔ کیا اس وقت ماں بعد منصوب ہوگا مفعول ہونے کی بنا پر، تو اس وقت یہ خود الفاظ افعال ہوں گے۔ ماں بعد میں مفعول بنے گا تو یہ کیا بن جائے گا؟ اور فاعل ہمیشہ ان میں پوشیدہ جب ماں باپ کو نصب دیں گے پھر بن جائیں گے اور فاعل ہمیشہ اندر بن جائیں گے۔ اب میں مثال ان کے نزدیک کہتا وہی مثال دے کے پڑھی جائے، جان کو معاشر زید دی انہوں نے پڑھا، جان کو معاشر زید بس یہ پڑھنے میں فرق کر رہے۔ وہ مثال جیسے پہلے جہاں پہلے حرف جار بنے ہوئے، اب اسی مثال کو یوں پڑھ لے، جان کو معاشر زیدان بطلا زیدان دادا، یاد ہو گیا؟ پتہ چلا کہ جب حروف جارہ ہوں تو اس وقت اختلاف ہے، اکثر کہتے ہیں حروف جارہ ہے، قال باندھ نے کہا اس وقت یہ فعل ہوں گے، ماں بعد مفعول ہوگا اور فاعل اندر ہوگا۔ جب حروف جارہ بنائیں گے تو یوں پڑھیں گے جان کو معاشر زید بخلا زید بادا زید، اور ترکیب میں جار سے متعلق، اور جب فعل بنائیں گے تو یوں پڑھیں گے جان کو معاشر زید بخلا زید، لیکن ترکیب میں حال وہ قوم کو جڑا دیا۔ اچھا جی آگے پڑھنے لگا، سب ختم ہونے لگا، دھیان سے سننا جی۔ ہاں یہ تین ہے نا کل، وہ کتنے ہیں؟ اچھا ایک، ان تین میں سے دو خلا اور ادا، کون کون؟ وہ تال مصبہ اوپر لکھا ہوا، لکھنے کی بات اوپر لکھا ہوا ہے، کتاب یاد کرتے ہیں مجھے دیکھو، خلا اور یہ دو صورتوں میں بالاتفاق فعل ہوتے، یہ دو صورتوں میں اس وقت اختلاف نہیں ہوگا، ان دو کے فعل ہونے میں دو صورتیں میں خلا اور ادا، دو صورتوں میں ان کے فعل ہونے نمبر ایک خلا اور ادا واقع ہو ماں، یہ اوپر لکھا اوپر ہے، اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہہ رہا میں، کہاں واقع ہو ماں، کون کون خلا اور اتنے یاد رکھنا کتابوں میں استعمال ہوتا ہے، میں مثال ہی لگاؤں۔ اور اچھا دوسری صورت پہلے پال ہے، یہ دونوں خلا اور ادا کس کے بعد واقع ہو ماں، دوسری صورت یہ خلا اور ادا کلام کے شروع میں، دونوں صورتیں یاد ہوگی۔ وہ سلمان یہ خلا اور ادا کس کے بعد ہو، پکی بات ہے فعل ہو گئے، لیکن یاد رکھنا جب خلا اور ادا ماں کے بعد آئے تو پھر تو ہوں گے، اور فاعل ان کا ہمیشہ اندر بھی ہوگا۔